اسکول سے ہم کو محروم کر دیا گیا، اسپتال اور طبی امداد سے ہم کو محروم کر دیا گیا۔ ایسے کوئی قانون کو ہم نہیں مانتے جو بھارت کے سنویدھان کے خلاف جاتا ہے۔ کون تمہارے ووٹوں کا سودا کر رہا ہے؟ کون تمہارے نوجوانوں کو جیل میں ڈال رہا ہے؟ کون مل کر قانون بناتے ہیں؟ اسمبلی سے بی جے پی کو کامیاب ہونے سے روکیں گے۔ جذبات میں آ کر ظالم کا ساتھ نہیں دینا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کا استحصال کیا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کو کھلونے دے کر آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ ارے یہ کیسے تین بندر تم بیٹھے ہو؟ دلت اور مسلمان پر جب ناانصافی ہوتی ہے۔ آپ کا یہاں پر جمع ہونا یقیناً ہم تمام کو تقویت بھی دیتا ہے اور اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں آنے والے اسمبلی کے ویدھان سبھا میں یہاں پر ایک انقلاب برپا ہوگا، یہاں پر ایک تبدیلی پیدا ہو چکی ہے، اور آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اس اتحاد کو اور مضبوط رکھیے اور اس اتحاد کو آپ مشترکہ اور متحدہ طور پر اپنے ووٹ کے استعمال کر کے اتر پردیش میں مجلس کا جو پیغام ہے، مجلس کی جو کوشش ہے کہ یہاں پر مسلم اقلیت کو سیاست میں اس کا حصہ ملے، میں یہ کام کرنے کے لیے اور میرے تمام مجلس کے رفقا یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ وہ دل فریب سیکولرزم کی باتوں میں دوبارہ اگر آپ کو پھسلایا جائے گا، یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں، یہ سیکولرزم کے نام پر جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو کھلونا دے کر ان کا دل بہلاتے ہیں، پچھلے 50 سال سے مسلمانوں کو سیکولرزم کی جھوٹے اور دل فریب باتوں پر ہمارے پاس ایک کھلونے کی طور پر دے کر ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ہم سے انصاف نہیں کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کبھی سیکولرزم کے خلاف نہیں تھی، نہ رہے گی۔ مجلس سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہے، مجلس اس سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے جس کا ذکر بھارت کے سنویدھان میں کیا گیا، جس کا ذکر بھارت کے پریامبل میں کیا گیا۔ ہم اس سیکولرزم کو مانتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب بی جے پی مسلمانوں کا خوف دلا کر ہمارے ہندو بھائیوں کو ہندو ایکتا کے نام پر متحد کرنے کا کام کرتی ہے۔ بتائیے میرے عزیز دوستو، چکی کے دونوں پارٹ میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کی لڑائی ہے، حصے داری کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہماری عزتدار ماؤں کی آنکھوں میں جو آنسو بہتے رہتے ہیں ان آنسوؤں کو پوچھنے کی، ان آنسوؤں کو روکنے کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی نوجوانوں تمہارے روشن مستقبل کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں جن کی گود میں معصوم بچے ہیں، یہ لڑائی ان معصوم بچوں کے مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی ہے۔ ہم نے ناانصافیوں کا سامنا کیا، ہم نے پولیس کی گولیوں کا سامنا کیا، جیلوں کو ہم کو ڈال کر ہم کو بھر دیا گیا، اسکول سے ہم کو محروم کر دیا گیا، اسپتال اور طبی امداد سے ہم کو محروم کر دیا گیا، دہشت گردی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، آتنکوادی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، ہم سے ووٹ حاصل بھی کیے، ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا فسادات میں، ہماری قبروں پر سماجوادی پارٹی نے اپنا سیاسی محل تعمیر کیا۔ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے، وہ تم سے پکار کر کہہ رہی ہے، اٹھو بھارت کے مسلمانوں، اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں، اٹھو اسمبلی کے مسلمانوں، یاد رکھو یہ سنویدھان کو اگر ایک جیتی جاگتا کتاب رکھنا ہے تو تم کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ CAA کا قانون پارلیمنٹ میں آتا ہے، پوچھو سماجوادی پارٹی سے، پوچھو BSP کے نیتاؤں سے، پوچھو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں سے، پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو کہ اس قانون کے خلاف
اگر کسی نے مدلل طریقے سے سنویدھان کو سامنے رکھ کر، گاندھی کے پیغام کو سامنے رکھ کر، اگر کسی نے مودی کے 300 MPوں کے سامنے CAA کا قانون، مسلمانوں کو سٹیٹلیس بنانے کا قانون بنایا جا رہا تھا، کس نے بی جے پی کے 300 MPوں کے سامنے کہا کہ جس طرح گاندھی نے اس وقت کے سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑا تھا، آج اسدالدین اویسی بھارت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو امبیڈکر کے سنویدھان کو اپنے دل سے لگاتے ہیں، میں اس قانون کو پھاڑتا ہوں۔ بی جے پی کے 300 MP کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم کیسے پھاڑ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ قانون نہیں ہے، ایسے کوئی قانون کو ہم نہیں مانتے جو بھارت کے سنویدھان کے خلاف جاتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر تم مسلمانوں کو بھارت کی شریعت سے محروم کرنا چاہتے ہو، تو ہم نے قانون کو پھاڑا، ہم نے قانون کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ سماجوادی پارٹی، کانگریس پارٹی جو ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ تو سیکولر، ان کی غلامی کرو تو سیکولر، ان کے جن سبھاؤں میں دری بچھاؤ مسلمان تو سیکولر، ان کے منچ پر مسلمان کو ڈھکیل دو تو سیکولر، اور مسلمان کو دبا دو تو سیکولر۔ ارے یاد رکھو، مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، میں اپنی جوتی پر تمہارے سرٹیفکیٹ کو نہیں رکھتا ہوں۔ بھارت کا مسلمان ہوں، اول درجے کا شہری ہوں، میں کسی سے کم نہیں، نہ مجھ سے کوئی بڑا نہیں، میں سب کے برابر ہوں اور سب کے برابر مجھ سے سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہ مجلس کا پیغام ہے۔ مگر جو لوگ ہم کو فرقہ پرست کہتے ہیں کیونکہ آپ نے تائید کی، پارلیمنٹ میں آپ نے تائید کی، کانگریس نے راجیہ سبھا میں تائید کی، اس قانون کے تحت 120 دن بغیر کسی کے چارج کے جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے تائید کی، آپ نے مدد کی امت شاہ کی، اور جب یو پی کا چناؤ آ رہا، اویسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اویسی کو تنقید کرتے ہیں۔ بتاؤ تمہارا کیا پوزیشن تھا اس وقت؟ نہیں بتائیں گے۔ کیا بولیں گے؟ نہیں، دیش کے ہت میں ہم نے ووٹ دیا۔ کہ دیش کے ہت میں کہ بچے جو دلی میں CAA کا احتجاج کیے، آج بھی ہماری بہنیں جیلوں میں، ہماری بیٹیاں 1 سال 12 مہینے UAPA کے قانون میں جیل میں ہیں۔ کیوں جیل میں؟ کیونکہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے مل کر امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کی تائید کی۔ آپ فیصلہ کر لو کون بی ٹیم ہے، کون تمہارے ووٹوں کا سودا کر رہا ہے، کون تمہارے نوجوانوں کو جیل میں ڈال رہا ہے، کون مل کر قانون بناتے ہیں۔ خالی ایک تقریر میں ہم نے جملہ کہا تو ضمیر اللہ کے گھر کو چلے گئے، اور ضمیر اللہ نے کسی سے ہم کو فون کر کے کہا کہ اویسی بھائی کو سلام بولو، ان کے بولنے سے میرا ٹکٹ کنفرم ہو گیا۔ چلیے کچھ تو فائدہ ہوا، آپ کو کچھ تو فائدہ ہوا، مگر یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر شعور بیدار ہو جائے گا تو آپ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اب آپ کو ڈر کر نہیں، میں تو اسمولی کے ہمارے دلت بھائیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، آئیے مجلس کا ساتھ دیجئے، مسلمان اور دلت مل کر انشاءاللہ تعالی اسمولی سے بی جے پی کو کامیاب ہونے سے روکیں گے۔ سماجوادی نہیں روک پائے گی یہاں پر بی جے پی کو، سماجوادی پارٹی یہاں پر نہیں روک پائے گی۔ برابری کی بات فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ بھارت کے سنویدھان میں پریامبل میں بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا لبرٹی، ایکوالٹی، فٹرنٹی، جسٹس۔ یہ کیسے حاصل ہوگا پھر؟ خالی تقریر سے حاصل ہوگا نہیں، ووٹ ڈال کر، اپنی قیادت کو بنا کر، اپنا حصہ لے کر لبرٹی، ایکوالٹی، فٹرنٹی، جسٹس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ شعور آپ کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ جذبات میں آ کر ظالم کا ساتھ نہیں دینا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کا استحصال کیا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کو کھلونے دے کر آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ جذبات کے ساتھ اپنی پارٹی مجلس کو کامیاب کریے، یہ صحیح جذبات ہے۔ کتنے مسلمانوں کے پاس ہوگی 5 ایکڑ زمین؟ 2% بھی نہیں ہے، 1.70%۔
मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है, 2% भी नहीं है, और ये लोग आकर बोल रहे हो ऐसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, जो बार बार ये कहते हैं मुसलमान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। बोलते हैं ना, मुसलमान रेडिकलाइज हो रहा है, अंग्रेजी का वर्ड, हिंदी में कट्टरता कहते हैं उसको, कहते हैं ना। जहां दाढ़ी दिखी वो कट्टरता आ गई इसमें, जहां नारे तकबीर बोलो अल्लाह अकबर तो बोलेंगे यार ये तो कट्टरता की बात करता है, और मोदी जी यूं यूं करके नारे मारेंगे तो वह कुछ भी नहीं। अब हम ये जानना चाह रहे कि जो धर्म संसद के नाम पर उत्तराखंड हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ रायपुर में क्या कहा गया था, कौन थे वो लोग? कट्टरता, रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी किस में बढ़ रही है? आपने तो मुसलमानों को कह दिया रेडिकलाइज, मगर ये कौन लोग हैं बताओ जो रायपुर में खड़े होकर कहते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हमको मिटाएंगे, भारत के संविधान को मिटाएंगे। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन हैं। मैं मुसलमान हूं मगर मुझे इस वतन से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मगर कौन है ये लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं? बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए अमित शाह जी, बताइए मोहन भगवत जी, ये कौन लोग हैं जो हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, भारत के शहरियों को मिटाने की बात कर रहे हैं, और अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। अरे ये कैसे 3 बंदर तुम बैठे हो? याद रखो, इन 3 बंदरों को पहचानना है जो आंख बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी होती है, जब दलित और मुसलमान के इंसाफ की बात होती है तो अपनी जबानों पर हाथ रख लेते हैं। जब हम पुकारते हैं मदद के लिए कि मौलाना को मारा जा रहा है, पुलिस से आओ बचाओ, तो कान में उंगली डालकर अपने फोन को बंद कर लेते हैं कि मुत्तहिदा तौर पर असमोली के विधानसभा में आप मजलिस का साथ देंगे नहीं देंगे? क्या आप तमाम लोग मजलिस का साथ देंगे? तो मेरे साथ हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।